اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. درود بھیجیے محمد سورہ مبارک توبہ الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے لیے عنوان قرار دیا کہ جس کی آیہ نمبر 13 میں ہم پہنچے ہیں، زیر بحث ہے، اور مومنین کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ صاحبان ایمان کون ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. مختلف سورہ مومنون کی روشنی میں ہم نے جانا، پھر نہج البلاغہ کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا. آج اس کا تسلسل ہے. ارشاد ہوا پروردگار کا، کیا تم ایسے لوگوں سے لڑو گے نہیں کہ جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں؟ یعنی برے افراد کی نشانیاں بیان کر رہا ہے خدا. ان سے لڑو گے نہیں، تمہارا پلان نہیں ان سے جنگ کرنے کا. اور دوسری صفت، جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اخراج کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور تیسری صفت، زیادتی میں پہل کرنے والے بھی یہی ہیں، جنگ میں پہل کرنے والے بھی یہی ہیں. تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم ان کا خوف کھاتے ہو؟ بلکہ تمہیں کسے ڈرنا چاہیے؟ خدا بند عالم کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. تو مومنین کون ہیں، اہل ایمان کون ہیں، ہم یہ پڑھ رہے تھے. نہج البلاغہ میں مولا متقیان علی بن ابی طالب حکمت نمبر 31 اور 32 اسی موضوع پر مشتمل ہے. پہلے مولا نے ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے 4 ستون، پھر ان 4 ستونوں کے بھی 4 ستون. پھر اگلی حکمت میں مولا نے کفر کا ذکر کیا، کفر کے 4 ستون اور ان ستونوں کے بھی 4 ستون. توجہ ہے. لیکن ہماری بحث صرف ایمان کی حد تک ہی ہے. ایمان کا پہلا رکن کوئی اگر بتا سکے، کون سا ذکر ہوا تھا کل؟ ایمان کا پہلا ستون، پہلا ذکر، پہلا رکن صبر. توحید صبر. صبر ایمان کا پہلا، یعنی انسان اگر صابر ہے تو وہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن. اور صبر کی مثال بھی آپ کو دی، صبر کے مراحل بھی آپ کو بیان کیے کہ ایک مقصد کا انتخاب، پھر راستے کا انتخاب، پھر حرکت ہم نے کرنی ہے، اور پھر اس حرکت میں جتنی بھی مشکلات آئیں ہم نے برداشت کرنی ہے. اور آخری نقطہ رہ گیا تھا، بھول گیا تھا میں بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ بہت اہم ہے. استقامت اگر نہیں ہوگی تو صبر حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو استقامت بھی دکھانی ہے، راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، منزل سے پیچھے نہیں ہٹنا. ایمان کے دوسرے رکن کا نام ہے یقین. ٹھیک ہے جی، 4 ارکان ہم نے بیان کیے تھے. پہلا صبر ہے، دوسرا کیا ہے؟ یقین. اگر انسان یقین کی منزل پر ہے، گمان میں نہیں ہے، شک میں نہیں ہے، شبہے میں نہیں ہے، یقین پر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان سالم ہے، صحیح سلامت ہے، وہ مومن ہے. اگر یقین نہیں ہوگا، اہل یقین پر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی اس کے اندر
ہم یقین کو سمجھتے ہیں. آج یقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے دین میں کچھ صورتیں ہیں، مثلا 50% ہو تو اسے کہتے ہیں شک، درست ہے؟ 50-50 50-50 اسے کہتے ہیں شک. 51 سے لے کے 99 تک 99 تک کی حالت ہے گمان، اور 100% کی حالت ہے یقین. یعنی اگر ہر معاملے میں انسان، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، توحید کا معاملہ ہو، ائمہ کو ماننے کا معاملہ ہو، انبیاء پر ایمان کا معاملہ ہو، ملائکہ کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اگر انسان شک میں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اگر انسان توجہ ہے شک میں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اگر انسان گمان میں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. ہاں البتہ اگر انسان یقین کی حالت میں ہے تو وہ مومن ہے. یقین کیا ہوتا ہے آپ کو ہم سمجھانے کی مثال کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. تو درود بھیجیے محمد والا. یقین وہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے، تعریف ہم آپ کو سامنے بیان کر رہے ہیں. یقین کہتے کس کو ہیں؟ یقین اس ذہنی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں بھی ہو اور خارج میں بھی ہو، باہر بھی ہو. صحیح ہے؟ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، کیفیت ایک جیسی ہو. مثلا ابھی رات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ رات ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ رات ہو رہی ہے، لیکن باہر بھی ایسا ہی ہے. آپ باہر نظر دوڑائیں تو رات، دن نہیں ہو رہا بلکہ رات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے رات کے معاملے میں آپ کو یقین حاصل ہے کہ آپ یقین کی منزل پر فائز ہیں. 100% آپ کو یقین حاصل ہے، 100% کی منزل پر آپ فائز ہیں. اسے کہتے ہیں یقین. اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ گمان میں ہو سکتا ہے، مسئلہ شک میں ہو سکتا ہے، شبہ میں ہو سکتا ہے. تو اس کا شکار ہم نے نہیں ہونا بلکہ یقین حاصل کرنا ہے. یقین کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو ایک طریقہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد والا. یقین حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ سورہ ہجر میں آیا نمبر 98 اور 99 قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ اگر انسان یقین تک پہنچنا چاہتا ہے تو کیا کرے، مقام یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے. بڑا ہی اچھا خوبصورت نسخہ خداوند عالم نے بتایا. ارشاد ہوا سورہ ہجر میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ رسول اپنے رب کی تسبیح کریں، اور تسبیح کے ساتھ کیا کریں؟ حمد کریں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، سجدہ گزاروں میں ہو جائیں. تسبیح، حمد، سجدہ، یہ عبادت بندگی کی نشانیاں ہیں، عبادت کی نشانیاں ہیں. خداوند عالم سے الفت کی، محبت کی، ایک گہرے رشتے کی نشانیاں ہیں کہ انسان تسبیح میں لگا رہے، حمد کرتا رہے، خدا کی تسبیح بیان کرتا رہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو. ضروری نہیں کہ نماز کی حالت میں ہی ہم رکھیں. جیسے کہ کل عرض ہوا تھا کہ انسان اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا بنائے کہ جب بھی اس کو نعمت یاد آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور سجدہ کرے، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں بھی. اگلی آیت جو کہ اہم ہے، جو کہ نسخہ ہے یقین کو حاصل کرنے کا، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں، بندگی کریں، عبادت کریں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تاکہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام یقین تک پہنچا دے. سبحان اللہ. یعنی کسی نے اگر مقام یقین تک پہنچنا ہے، کسی نے اگر رسول خدا کی پیروی کرنی ہے، یقین کے مراحل طے کرنے ہیں، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 حمد، نمبر 3 سجدہ، اور نمبر 4 اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی پیروی کرے گا. ان مراحل سے گزرے گا تو شک کی حالت میں نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے گمان کی حالت میں بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ یقین کی حالت پر ہوگا. درود بھیجیے محمد والا. جی 2 بیان کیے، ابھی تیسری پہ آ رہے ہیں.
2 بیان کر چکا ہوں. یہ جو بیان کی ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کریں. آیت تسبیح، حمد، سجدہ اور عبادت، 4 بندگی، عبادت، اطاعت. یہ 4 چیزیں حاصل انسان کرے گا تو یقین کی حالت میں پہنچے گا، اور اگر یقین انسان کے اندر آئے گا تو مومن بن جائے گا، اور اگر ایمان انسان کے اندر آئے گا تو متقی بنے گا، اور اگر تقوی انسان کے اندر آئے گا تو صادقین کی ہمراہی بھی کرے گا. وہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نسبت اپنے آپ کو ایک حفاظت کا نظام دو، حفاظتی نظام میں آ جاؤ، حفاظت اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو ظاہر ہے صبر حاصل کرے گا تو مومن بنے گا نا، اور یقین حاصل کرے گا تو مومن بنے گا. اور تقوی کے مراحل طے نہیں ہو سکتی جب تک ایمان انسان کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا ذکر پہلے ہے، تقوی کا ذکر بعد میں ہے. وہ ایمان، یقین اور تیسری چیز ہے صبر. لکھا ہوتا عام کر اسکولوں میں. جی یہ تو حضور بھیجیے محمد والا. جلدی جلدی ہم اس کو ختم کریں حکمت کو، تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں. ایمان کا تیسرا رکن، تیسرا ستون، اس کا نام ہے عدل، عدالت. جب تک انسان عادل نہیں بنے گا مومن بھی نہیں بنے گا. جب تک انسان کے اندر عدل جیسی عظیم صفت، کہ یہ وہ صفت ہے کہ امام زمانہ بھی اس کے لیے آ رہے ہیں. ہم روایات میں پڑھتے ہیں نا کہ امام زمانہ کے ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ظلم و جور کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام. یہ امام زمانہ کا بنیادی مقصد ہے، یہ بنیادی ہدف ہے جس کے لیے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ. عدل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، انصاف کو عدل نہیں کہتے. انصاف اور چیز ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ صاحب حق کو حق دینا، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دینا، یہ ہے عدل. اور خدا عادل ہے یا نہیں؟ اور خدا ہر صاحب حق کو حق دیتا ہے. اور ایک اور تعریف عدل کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ بھی عدل ہے. یہ بھی عدل ہے. مثلا یہ جانماز یہاں پڑی ہے، آپ اس کو کہیں اور رکھ دیں گے، وہاں جا کے رکھ دیں گے امام بارگاہ کی سائڈ، تو یہ آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، عدل اس کی جگہ نہیں کیا. اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ یہ بنتی ہے. آپ جو چیز ہے مقام ہے اس پہ رکھنا، اس کو دینا. اور ہر صاحب حق کو حق. آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر ابھی، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم بربریت کی انتہا ہے. امام زمانہ آئیں گے تو اس طرح سے عدل قائم کریں گے. عدل کے حوالے سے بہت ساری روایات میں نے جمع کی ہوئی ہیں. یہ دفعہ درود بھیجیے محمد والا. بڑی خوبصورت روایت، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کیا خوبصورتی کے ساتھ مثالیں دی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے. فرمایا عدل شہد سے زیادہ میٹھا، عدل شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. کتنی ہی مٹھاس، کتنی خوشبو اس کے اندر، اس صفت کے اندر اگر انسان اپنائے، عدالت کو اختیار کرے تو پائی جاتی ہے. اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا 1 منٹ کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی انسان پوری زندگی عبادت میں لگا دے، نماز روزے میں لگا دے، تھوڑی سی ڈنڈی مار دے، ڈنڈی نہ بے شک مارے، 1 منٹ عدل کرے، 70 سال کی عبادت گئی. ہاں صحیح کر رہے گئی نہیں، ثواب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، ثواب کے اعتبار سے یعنی افضل ہے. عدل کرنا زیادہ افضل ہے اس سے. اور 1 منٹ کا ظلم کرنا 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے. اللہ، ظلم کا گناہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، عذاب کتنا زیادہ. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ روز قیامت سخت ترین سزا دی جائے گی. نمبر 1 سخت ترین سزا 4 افراد کو دی جائے گی. نمبر 1 ابلیس، جس نے پوری کائنات، پوری انسانیت کو گمراہ کیا.
سب سے زیادہ سزا تو وہی حقدار ہے نا، ابلیس شیطان۔ نمبر 2 فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس نے استکباریت کا دعویٰ کیا، بڑائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمبر 3 بے گناہ انسان کا قاتل سخت ترین سزا کا مستحق ہے، جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے۔ اور نمبر 4 ظالم حکمران، یہ جو پاکستان کی مثال لے لیں جی، یہ تو عالمی ایک مثال ہے، لیکن پاکستان کی حد تک اگر مثالیں لیں، یہ بھی ظالم ہے، کرپٹ ہیں، عوام کے شعور کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، لہذا ظالم حکمران کو بھی سخت ترین سزا دی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین، درود بھیجیے محمد۔